جی الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ یا اللہ، جو کہا جائے سنا جائے اپنی رحمت سے قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ، رسول علیہ السلام کی محبت کاملہ صحیح نصیب فرما، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ، گھروں میں سکون نصیب فرما، پورے دنیا میں جہاں امت ہے یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو امن نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، مسلمانوں کو ان کے دین پر چلنا نصیب فرما آسانی کے ساتھ۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے اور اپنے امتحانات سے بچانا، اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستگی اور دین سے محبت، صحیح محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں کسی امتحان میں داخل نہ فرمانا کہ بے شک آپ کے امتحانات کے ہم قابل نہیں ہیں، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو درگزر فرمانا۔ آپ حضرات کی جو بیٹھنا سننا اور آپ کا جمع ہونا، اور جو نہیں آ سکے جو بعد میں سنتے ہیں ان کا بھی، ان کی تمام دنیا اور آخرت کی تمام خواہشات کو پورا فرمانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ علیہ السلام کی سیرت کی جو ہم ایک ریویژن کر رہے ہیں، اللہ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمانا، استقامت کے ساتھ مکمل فرمانا۔ ہم نے اپنے سیشنز کے اندر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا پہلے سال اور دوسرے سال کے آغاز میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ معرکہ ڈسکس کیا تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے، جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا، فیصلے کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ایک بہت بڑی تعداد جو مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کفار کو شکست نصیب کی، اور کفار کے دل میں ایک خوف مسلمانوں کا بیٹھ گیا، اور یہ خالی خوف مسلمانوں کا کفار مکہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ خوف جو تھا وہ پورے علاقہ، پورے عرب کے اندر اس بات کی، یعنی یہود اور دوسرے جو آس پاس کے قبائل تھے ان کے اندر ایک بات پتہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح نصیب ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور بدر کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس درمیان میں بھی آپ علیہ السلام کی کچھ غزوات رہیں، اور آپ علیہ السلام کچھ غزوات میں واپسی میں بھی شامل رہے۔ غزوہ بدر کے اندر ایک واقعہ جو سب سے اہم یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں آئیں، ملائک کی طرف سے، اور صحابہ نے خود ملائک کو دیکھا بھی اور ملائک کو ایکسپیرینس بھی کیا کہ کس طرح اللہ کی مددیں آتی ہیں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی ایسے ایک چھڑیوں کو چلانا اور وہ چھڑیاں تلوار بن جانا، ایک عجیب معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن دکھائے، اور کفار کو، مسلمانوں کی تعداد کو ایک دم بالکل بڑھا کے دکھا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ صحابہ سے فیصلہ کیا کہ کفار مکہ کو فدیہ دے کے چھوڑ دینا چاہیے، تو ہم نے پچھلے سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا، یہ آپ علیہ السلام یہ مکہ میں تھیں، ان کے شوہر جو تھے عاص کر کے ان کا نام تھا، ان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا۔ فدیے کے طور پر زینب رضی اللہ عنہا نے مکے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو بھیجا ہوا ہار تھا وہ بھجوایا۔ آپ علیہ السلام اس ہار کو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اور اپنی بیٹی کی محبت میں آپ علیہ السلام کے آنسو نکل آئے، اور آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ اس کی وجہ دو تین تھی کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا تھا جس وقت کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا نہ تھا، اور اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب کے بارے میں
غزوات النبی میں علامہ حربی رحمہ اللہ نے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی زینب نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی اور بڑی تکلیفیں سہیں، کیونکہ زینب رضی اللہ عنہ مکے میں رہ گئی تھیں، کفار نے پریشر ڈالا تھا ان کے شوہر پر کہ آپ ڈیورس دے دیں، لیکن اللہ کو ان کے شوہر نے کہا کہ زینب رضی اللہ عنہا ایسی عورت ہے کہ میں کسی صورت ان کو اتنی باکردار اور اتنی حیا والی خاتون ہے کہ میں کسی صورت ان کو ڈیورس نہیں دوں گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو اس شرط پہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیں گے۔ واپسی میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ابو سفیان اور ان کے کچھ حواریوں نے روکنے کی کوشش کی، اور اسی درمیان میں آپ کی پریگننسی جو تھی وہ بھی جو ہے وہ اس کو پرابلم ہوا، اور آپ جو ہے وہ ایک روایت میں اونٹ سے گر گئی تھیں۔ بہرحال یہ تکلیف بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اس امت کے سب سے بڑے درجات والے خاندان کی جو ایک بڑی خاتون تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امتحان سے گزارا، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینب کو میری بیٹی کو سب سے زیادہ، میرے گھر میں سب سے زیادہ تکلیفیں میری بیٹی زینب نے اٹھائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آج جو زندگی کا تذکرہ کریں گے، عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ ساتھ اس پوری مدینہ کی جو ریاست تھی اس کے نبی آپ، اس کے حاکم آپ، اس کی ریاست کو چلانے والے آپ، اس کے قاضی القضاء یعنی حکم دینے والے آپ، وہاں کے فتاوی جاری کرنے والے آپ، یعنی پورا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس ریاست کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر سامنے دینا چاہتے تھے کہ یہ دین ہے، اور اس طرح اللہ کی دنیا کے اوپر، اللہ کی زمین پر قانون اس طرح قائم کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم وقت کے لیے مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں مصروف رہے، مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں سے خروج کیا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اتنے بڑے گھرانے ہونے کے باوجود کہ کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی جمع ہوئی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ریاست کے بھی مسائل تھے، سامنے یہودی بھی موجود تھے، ان کا بھی خطرہ تھا، مکے والوں کا بھی خطرہ تھا، تمام کے تمام مسائل تھے، دین بھی اتر رہا تھا، جبریل مسلسل وحی بھی لے کے آتا تھا، صحابہ کو تعلیم بھی دینی ہوتی تھی، مسلمانوں کی جو معاشی حالات تھے اس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا، جو مسلمان آپس میں قانون جو کس طرح شریعت کا نفاذ ہونا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دینا ہوتا تھا۔ یہ سب ذمہ داری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے گھر سے خروج کرتے رہے، اور یہ دین ہمارے پاس اتنی آسانی سے جو ہمارے گھروں میں آج ہے، اور آج اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے دی، اور اسی کا تذکرہ آج ہم کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے، اور شوال کا مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان جو تھے وہ ایک اجتماع کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یعنی کچھ کانسپریسی میں مسلمانوں کے خلاف ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ تو لیا تھا کہ مسلمان جو ہے قریش عرب مسلمانوں نے مکے والوں نے کو ایک بڑی شکست سے دوچار کیا ہے، تو اب ان کے ساتھ کیسے معاملات چلانے ہیں، یہ تمام کے تمام آس پاس کے یہود اور دوسرے قبائل سوچنے میں مجبور ہو گئے تھے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوال کے شروع میں یہ 2 ہجری میں یہ پتہ چلا کہ بنو سلیم اور غطفان جو ہیں وہ ایک اجتماع ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 200 جانثار صحابہ کو ساتھ لیا اور خروج کر کے نکلے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مقام تھا، ایک مدینے سے آگے جا کے، یا بدر اور مدینے کے پاس کے درمیان میں ہی گئیں، جہاں پر پرندے آ کر، ایک چشمہ تھا، ایک اسپرنگ تھا جہاں پر پرندے، ایک ایسے پرندے جن کو مٹیالہ جن کا رنگ ہوتا تھا، وہ پرندے آ کے جمع ہوتے تھے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو اس کو کہتے ہیں چشمہ قدر کے نام سے۔ یہ چشمے کے مقام پر، جب یہ اسپرنگ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دشمنان خدا اور رسول کے خلاف جہاد کے لیے نکلے اور پہنچے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو بنو سلیم اور بنو غطفان ہے یہ منتشر ہو چکے ہیں، اور ان کو اطلاع مل چکی ہے مسلمانوں کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں ان کے خلاف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر، چشمہ قدر کے مقام پر 3 دن قیام کیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو غزوہ قرقرۃ القدر کہتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس چشمے کا نام جو تھا وہ قدر تھا، اور قدر اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پر جو پرندے آتے تھے ان کے رنگ جو تھے وہ مٹیالے سے ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شوال اور ذیقعد کے مہینے میں یعنی واپس آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو مدینہ منورہ میں بدر کی خوشخبری کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا، اور ساتھ ساتھ شوال اور ذی القعدہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقیم رہے، یعنی بدر رمضان میں ہوئی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوال میں اس غزوہ کے لیے نکلے، واپس مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں آپ نے شوال اور ذی القعدہ میں مدینہ منورہ میں قیام کیا، اور اسی درمیان میں جو بدر کے کفار کے، مکہ کے جو کفار تھے ان کا فیصلہ ہونا تھا، تو ان کو فدیہ دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہا کر دیا۔ زرقانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک شخص کو اسیسنیشن کا واقعہ آتا ہے جس کا نام تھا ابی اکاف۔ ابی اکف جو تھا یہ ایک بوڑھا تھا، تقریباً اس کی 120 سال کی عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہا سے زیادہ بغض رکھتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت برے اشعار کہتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے لیے اس خبیث کا کام تمام کر دے؟ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پہلے ہی منت مانی ہوئی تھی کہ یہ ظالم جو خدا اور رسول، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، میں اس کا کام تمام کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ اچھا، سالم بن عمیر جو ہیں یہ بدری بھی ہیں، یعنی بدری صحابی بھی ہیں، اور بیعت عقبہ جو کہ آج اس کی تفصیل آگے آ کے ہمیں پتہ چلے گی، یہ اس میں بھی شریک رہے، اور انتہا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے رونے والے تھے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال سالم بن عبد العمیر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ میں اس شخص کا، اس خبیث کا کام تمام کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ یہ سنتے ہی سالم رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکلے، گرمی کی رات تھی، اس زمانے میں ابو اکف جو تھا وہ اپنی غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ آپ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص سویا ہوا ہے، آپ نے پہنچتے ہی اس کے جگر پر تلوار رکھی اور اس کے سینے کے اندر، یعنی جگر کے اندر اس کے پیوست کر دی، اور اس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن نے ایک چیخ ماری، لوگ دوڑے، لیکن اس وقت تک اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اسی درمیان میں شوال کے ہی مہینے میں 2 ہجری کو ایک اور غزوہ پیش آتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے واپس اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ بدر ہوئی ہے، بدر کے مہینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں گئے ہیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، آپ نے بدری صحابہ کا بدر میں جو لوگ قریش کے پکڑے گئے تھے ان کی فدیے کا معاملہ حل کیا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل گئی، ایک واقعہ پیش آیا، یہ غزوہ پیش آئی جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ بنو قینقاع۔ یہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہوا ہے مدنی زندگی میں، جن میں قینقاع تھا، ان میں سے ایک قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا،
ان قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا، یعنی انہوں نے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ تھا اس میں عبداللہ بن سلام جو کہ ان کی برادری کے بڑے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کروایا تھا. ہوا یہ کہ مسلمانوں کی ایک مستقل، یہ یہود کیونکہ ان کی خصلت میں بدبختی تھی، یہ مستقل خلاف ورزیاں تو کرتے رہتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک انصاری عورت تھی مسلمان، اس مسلمان عورت کا قافلہ، یعنی وہ ٹریڈنگ کرتی تھیں، اس خاتون نے اپنا تجارتی سامان جو ہے وہ یہودیوں کے علاقے میں یعنی بنو قینقاع کے علاقے میں جو ہے وہ فروخت کر رہی تھی، اور اس کے بعد وہ ایک جیولر تھا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا، ان یہودیوں کو، انہوں نے اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، اور بدتمیزی اس طرح کی کہ وہ عورت پردے میں تھی تو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ خاموشی سے اس کی چادر کے جو چادر تھی اس کے پیچھے ایک کیل ٹھونک دی، یعنی اس کی چادر جو پورا عبایا کہہ لیں یا بڑی ایک کور تھا، اس کے پیچھے کیل ٹھونک دی کہ اس کو پتہ نہ چلے، اور جیسی وہ اٹھی تو وہ گری اور وہ بے پردہ ہو گئی. ایک مسلمان صحابی وہاں سے گزر رہے تھے ان کو، اور اس کے بعد جب یہ مسلمان جو انصاری عورت تھیں جب یہ گر گئیں اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو سارے یہود ہنسنے لگے. اسی درمیان میں ایک مسلمان صحابی تھا، اس کا گزر وہاں ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہود ہنس رہے ہیں، اور اسی جیولر کی دکان پہ جو دکان پہ جس کی یہ واقعہ ہوا تھا یہ بھی ان کے ساتھ مشغول ہے. تو مسلمان نے اس پر حملہ کیا اور تلوار لے کر اس یہودی کو قتل کر دیا. اس کو دیکھ کر ان مسلمانوں نے اس مسلمان، کیونکہ یہ اکیلا تھا، یہودیوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. تو اس موقع پر مسلمانوں نے چیخ کر یہودیوں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی. عبداللہ بن صامد رضی اللہ عنہ، جن کا میں نام پہلے گزر چکا ہے، اور عبداللہ بن صامد رضی اللہ عنہ، یہ اس حرکت پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے جو معاہدہ آپ نے کیا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. لیکن ایک شخص اور بھی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی سلول، یہ منافقین میں سے تھا، اور یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنتا تھا لیکن وہ مسلمان اصل میں تھا نہیں. وہ مستقل اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ نہیں، مسلمانوں کو اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے اور ہمیں اس معاہدے کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئیں، اور وہ آیت نمبر 8 نازل ہوئی، کا 51 نازل ہوئی، 56 نازل ہوئی، اور جس میں ترجمہ تھا کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آخر تک پھر اس آیت نازل ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 16 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، اسی بازار میں جس بازار میں یہ واقعہ ہوا تھا. اصل میں سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ اتنا تفصیل سے نہیں، لیکن غزوہ قینقاع جو علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ کتاب ہے اس کے اندر کافی تفصیل سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور اس خطبے میں کہا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں خدا تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں تم کو ڈراتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر ابھی نازل کیا ہے، یعنی بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں، اور اسلام لے آؤ، اور تم جانتے ہو اس بات کو، تم بے شک بالکل جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور مجھ پر جو تم اللہ تعالیٰ کا جو عہد تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کو پورا کر دو. یہود یہ سنتا ہی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو یہود جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک بات یاد رکھیے، جو قریش کے لوگ تھے نا وہ اتنے تجربے کار نہیں تھے، ہم بڑے تجربے کار لوگ ہیں اور ہم جانتے ہیں کس طرح لڑنا ہے. آپ ہمیں
قریش کی لڑائی جو بدر میں ہوئی ہے اس سے مت ڈرائیے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران نازل ہوئی آیت نمبر 13، جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں کے باہم، کہ یہ دو جماعتیں یعنی کفار کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت، ایک تو جماعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خدا کے لیے قتال کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی جماعت تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی آنکھوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور یہ بتایا گیا یہود کو کہ یہ یاد رکھو کہ جب یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہوا تو کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی امداد کرنا چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کا معاہدہ تھا، لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا معاہدہ توڑ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماننے سے انکار کر دیا. یہود نے کیا یہ کہ بنو قینقاع جو تھے، انہوں نے، یہ تاجر لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے اور تجارت کرتے تھے. ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ مدینے سے باہر رہتے تھے اصل میں، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جو قلعے تھے اس کے اندر قید کر لیا. یعنی ان کے یہود کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، اس کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا اور یہ سوچا کہ دیکھتے ہیں ہم کتنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باہر رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری تھے مدینہ منورہ میں اپنا امیر بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک جماعت لے کر ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلے. جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور اس بات کی تفصیل پہلے میں ابھی بتا ہی چکا ہوں، تو انہوں نے کیا یہ کہ اپنے دروازے جو تھے وہ بند کر لیے، اور دروازے بند کرنے کے بعد اندر بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ پیش آیا ہے تقریباً 15 کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شوال سے لے کر ذی القعدہ تک، یعنی شوال کا مہینہ اور پھر ذی القعدہ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیے رکھا. اس کے بعد جب محاصرہ کیے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا، اور یہ ان کی بس ہو گئی، اور یہ باہر نکل کے آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کو باندھ دیا جائے، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے کہ انہوں نے غداری کی تھی اور عہد شکنی کی تھی. لیکن عبداللہ بن ابی سلول جو تھا وہ مستقل یہ کہتا رہا کہ آپ ان کے لیے رحم کا معاملہ کیجئے، آپ اللہ کے رسول آپ ان کے لیے رحم کا معاملہ کیجئے. اور عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ رئیس المنافقین کہتے ہیں، یہی وہ شخص ہے جس کا تفسیر، جن کو بہت سارے لوگ اگر انہوں نے وہ واقعہ سنا ہو جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کی نماز جنازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے وصیت کی تھی مرتے وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنے کرتے میں مجھے دفن کریں اور میری نماز جنازہ پڑھائیں. لیکن جب نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبہ نکال کے لے آئے، اور پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ کے رسول آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھا لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کفار کی مشرکین کی مفہوم بتا رہا ہوں کہ مغفرت نہیں کرتے. تو یہی وہ رئیس المنافقین تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ جو ہیں خدا کا واسطہ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں، یعنی آپ ان کے ساتھ قتال نہ کریں، ان کی عورتوں کو بچوں کو غلام نہ بنائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسری طرف سے آیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تیسری دفعہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی طرف سے پشت کر لی اس کی طرف. پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکل اصرار کرتا رہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تیرا برا ہو، مجھے چھوڑ دے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت چہرے پر غصہ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے تو چھوڑ دے. لیکن اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں چھوڑ دوں گا جب تک آپ میرے غلام یعنی میرے جو کنبے والے ہیں یا یہ بنو قینقاع ان کے ساتھ آپ رحم کا معاملہ نہیں کریں گے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جان بخشی کی، اور ایک ایگریمنٹ ہوا مسلمانوں کا بنو قینقاع کے یہودی قبیلوں کے ساتھ کہ یہ اپنا مال و دولت سب چھوڑ کے
مدینہ منورہ کے مضافات سے چلے جائیں گے اور یہ شام ہجرت کر جائیں گے. اور کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی تھی تو روایات میں یہی آتا ہے کہ یہ شام مائیگریٹ کرنے کے بعد بھی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کا خاتمہ ہو گیا. اب جب مسلمان یہ لوگ اپنا مال و دولت چھوڑ کے چلے گئے تو بہت بڑا سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور مال غنیمت ہاتھ لگا, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خمس تقسیم کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جنگی سامان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, اور 3 کمان اس کے اندر آپ علیہ تیر جس سے تیر چلاتے ہیں ہم کمان, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں ملی. ایک کا نام کتوم تھا, ایک کا نام روحا اور ایک کا نام بیحا تھا. اور یہ کتوم ہی جو تھی, یہ کدوم ہی جو کمان تھی, اس سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں غزوہ احد کے اندر تیر اندازی کی تھی. تو مسلمانوں کو بہرحال اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے فتح نصیب کی. اور یہ یہودی جو بنو قینقاع کے تھے, یہ جیسے میں نے کہا یہ چلے گئے شام کی طرف اور وہاں جا کے یہ برباد ہو گئے. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور غزوہ آتی ہے جو کہ 5 ذی الحج کو ہوئی, اور 5 ذی الحج 2 ہجری میں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ابو سفیان غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح ہو گئی تو ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اس فتح کا بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک میں غسل جنابت نہیں کروں گا. یعنی انسان جو اپنے ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرتا ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے سر پر پانی نہیں ڈالوں گا, اور ایک روایت میں ہے کہ میں غسل جنابت نہیں کروں گا. اب اس کو اپنی قسم بھی پوری کرنی تھی کہ وہ نہا ہی نہیں سکتا تھا. تو ذی الحج کے شروع میں یہ تقریباً ابو سفیان نے 200 کفار مکہ کو لے کر مدینہ کے قریب ایک علاقہ تھا عریس کے مقام پر, جو تقریباً مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا. یہاں پر اس نے اس جگہ پر ایک کھجور کا باغ تھا, وہاں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ایونچولی مالی نقصان پہنچانے کے لیے اس کھجور کے باغ کو آگ لگا دی, اور وہاں پر ایک شخص کام کر رہا تھا, اس کو قتل کر دیا. اور یہ سمجھا کہ میری قسم پوری ہو گئی, میں نے نقصان پہنچا دیا, اب میں نے قسم پوری کر لی. یعنی اپنے طور پر یہ سوچ لیا کہ یہ میری قسم کا اعادہ ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتہ چلا کہ مدینہ منورہ تک کفار مکہ آئے اور انہوں نے عریس کے مقام پر اس طرح کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی الحج کو ہفتے کے دن یا اتوار کے دن مہاجرین اور انصار کو لے کر ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں نکلے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کافی آگے جا چکا تھا. اور چلتے ہوئے اس نے کیا یہ کہ کیونکہ وہ حملہ کرنے آئے تھے تو لامحالہ کھانے پینے کا سامان لے کے آئے تھے, تو بہت سارا ستو جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ لے کے آئے تھے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اسی لیے کیونکہ عربی میں اس کو ستو کو سویق کہتے ہیں, تو اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ سویق کہتے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ میں ہی رہے. 9 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس غزوہ سے جو تعاقب میں ابو سفیان کے لیے گئے تھے, اور 10 ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ نماز عید ادا کی اور 2 مینڈے ذبح کیے اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا. یہ مسلمانوں کی پہلی بقرعید تھی. اس کے بعد اسی درمیان میں ایک اور واقعہ آتا ہے, اور وہ واقعہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تھا وہ سکوت فرمایا. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سعادت کے لیے, یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی تھی, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی خاموشی اختیار کی, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے اس معاملے پر رجوع
کہ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے کچھ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے. میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میرے خیال میں ان کو اس چیز کا مسئلہ ہے کہ ایک منٹ دے دیجئے، میں ان کا مسئلہ حل کر دوں تاکہ جن کو آواز نہیں آ رہی ہے. تو اصل میں بعض حضرات کو آواز کا جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں دل جانثار صحابی عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیغام بھیجے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی رہتے تھے مکی زندگی میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے تھے. ہم نے سیرت کی کتابوں میں ہم سیشنز میں پہلے پڑھا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس لے لیا تھا، کیونکہ ان کی اولادیں زیادہ تھیں اور وہ قبیلے کے سردار بھی تھے، تو ان کے لیے ایک تندرستی، ایک مسئلہ رہتی تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ خیال تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی گزارش کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام منظور فرمایا، اور لامحالہ یہ بھی وحی کی وجہ سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پیغام کا ارادہ کیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میرے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہوں گا. لیکن بہرحال میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہہ دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آپ نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تو علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے علی، تمہارے پاس کوئی مہر دینے والی چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جنگ بدر کے اندر تمہیں ایک زرعہ ملی تھی، اس کا کیا ہوا؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس وہ تو موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وہی مہر جو ہے فاطمہ کو دے دو. احمد کے اندر اور ابن سعد اور ابن اسحاق کے اندر روایت موجود ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ جو زرع تھی جو کہ غزوہ بدر میں ان کو ملی تھی، وہ 480 درہم میں فروخت کر دی، اور تمام درہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کچھ سامان دیا، جس کے بارے میں احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک لحاف آپ نے دیا، ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کے بجائے کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں تھیں، ایک مشکیزہ تھا اور 2 مٹی کے گھڑے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے. اب علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب رخصتی کا وقت آیا تو آپ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مکان تو تھا نہیں. علی رضی اللہ عنہ نے پھر ایک مکان کرائے پہ لے لیا، اور وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کے گئی. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی یہ اس بات کا اظہار کیا. یہ اس تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حارث بن نعمان، ان کا جو گھر تھا وہ قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے. تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خواہش اظہار کی کہ اگر حارثہ بن نعمان کا مکان لے لیا جائے
جب حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم جو آپ مجھ سے لے لیں گے وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہوگا. اور اس کے بعد حارثہ رضی اللہ عنہ دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئے اور سیدنا فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مکان میں جو کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کا تھا اس مکان میں شفٹ ہو گئے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب بیٹی کی زندگی کا کہ نکاح کا ایک چھوٹا سا احوال ہے کہ کتنی سادگی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادی کی. ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور سب سے محبوب بھی تھے, ان کے پاس اس وقت تک کوئی مالی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جبکہ ابو بکر صدیق جیسے بڑے صحابی اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی کا بھی پہلے نکاح کی وہ آ چکی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح میں دیا, اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا. اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی آپ میری اس کمر میں نشان پڑ چکے ہیں مشکیزہ لا لا کے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے روایت میں آتا ہے تذکرہ کیا تو آپ جا کے وہ غلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ لیں. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تو یہ غلام کسی اور لوگوں کو دے چکا ہوں اور یا اس کے بدلے فدیہ لے چکا ہوں, آگے تفصیل آئے گی ایک واقعے میں. لیکن اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنی سب سے محبوب بیٹی کو کہا بیٹی میں تمہیں جو ہے ایک بہترین چیز بتا دیتا ہوں, یہ تمہارے ایک غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ غلام سے بہتر ہے. اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ باوجود اپنی تکلیف کے اس کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ گئیں. اللہ کے علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم تو غلام کے لیے گئی تھی, کیا ہوا؟ لیکن بہرحال یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو ان کے لیے دین زیادہ اہم تھا, دنیا کی تکلیفیں تو بہرحال ایک دن ختم ہونے والی ہیں. تو اتنی سادگی سے یہ نکاح ہوا اور اتنی ہی سادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذات تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی باپردہ خاتون تھیں کہ جب انتقال ہوا ہے تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرا جو جنازہ ہے وہ رات کو ہی پڑھ لینا اور رات ہی کو مجھے دفن کر دینا. میں نہیں چاہتی کہ آل رسول کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اس کی طول اور عرض کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چلے. اور تفسیر کے اندر مفتی زرولی صاحب سے میں نے قرآن کی تفسیر میں خود سنا کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا قبر سے آئیں گی تو اللہ روایات میں آتا ہے, بہرحال سندن مجھے اس کی نہیں اندازہ, لیکن بہرحال میں نے تفسیر میں سنا ہے خود بات اپنے کانوں سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب قبر سے نکلیں گی اور باہر آئیں گی تو پوری انسانیت کو حکم دیا جائے گا کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا اس وقت نکل رہی ہیں, تمام انسانیت اپنی آنکھیں نیچے کر لے. تو یہ مقام ہے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگیاں ختم کر دیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی آج تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا اور آخرت میں بھی ان کو وہی عزت اور درجات عطا ہوں گے جو بے شک اللہ تعالیٰ بہترین ریٹرن کرنے والا ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سے ہوا. اس کے بعد 3rd ہجری کے اندر, یعنی ہم تذکرہ تقریباً 2 سال سے لے کر 3 سال کے درمیان کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور آتا ہے جس کو غزوہ انمار بھی کہتے ہیں اور غزوہ ذی العمر بھی کہتے ہیں. یہ غزوہ غطفان ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثعلبہ اور بنی محارب، یہ دو قبائل تھے، یہ نجد میں جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور یہ ان کا ارادہ ہے کہ مدینے میں آ کر لوٹ مار کریں گے، یعنی نقصان پہنچائیں گے۔ اس قبیلے کا سردار تھا دعشور، اس کا نام تھا دعشور۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ہجری محرم الحرام کو، یعنی پہلا ہی سال، بالکل شروع کے پہلے ہی مہینے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غطفان کے اوپر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اب دیکھیں، ایک بات میں اہم بتاؤں، اس بات کہ جو لوگ اس بات کو تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہی امیر ہونا چاہیے تھا، اور صحابہ نے نعوذ باللہ من ذالک خلافت پہ قبضہ کر لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور مختلف لوگوں کو آپ نے امیر بنایا ہے۔ تو کوئی شخص یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستقل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان جہاد پر، ان محاذ پر شریک رہے ہیں؟ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور تقریباً 450 صحابہ، جانثار صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر غطفان کے قبیلے پر حملے کے لیے نکلے۔ جب ان حضرات کو مسلمانوں کی آمد کا پتہ چلا تو یہ پہاڑوں کے اندر منتشر ہو گئے، یعنی بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا بنی ثعلبہ، بنی ثعلبہ کا ایک شخص تھا، اس کو پکڑ لیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سفر کا تقریباً پورا مہینہ آپ نے وہیں گزارا، یعنی محرم الحرام کی شروع میں نکلنا، اور محرم الحرام میں نکلنا، اور سفر کا پورا مہینہ آپ وہیں رہے کہ اب یہ لوگ واپس آئیں گے اور لڑیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ اور یہ قافلہ جو تھا وہ ربیع الاول میں مدینہ منورہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپسی تشریف لا رہے تھے کہ اسی سفر میں رات کو، اسی سفر میں بارش ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی تو صحابہ کے بھی کپڑے بھیگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کپڑے بھیگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو کپڑے اوپر کا حصہ تھا وہ اتار کر ایک درخت کی طرف ٹنگایا ہوا تھا۔ تو جو ان کے قبیلے کا سردار تھا دعشور، یہ حملہ کرنے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں آئے، مسلمان تو تقریباً مہینہ بھر وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے لڑنے کے لیے، لیکن یہ نہیں آئے، لیکن یہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو دعشور نے اپنے ایک بدو سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں اس وقت اور درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نعوذ باللہ قتل کر دو۔ دعشور یہ جو شخص تھا اس نے ایک تلوار لی، اور بہرحال اس نے ایک تلوار لی، اور یہ جو بدو شخص تھا اس نے تلوار لی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، بتا آج تجھ کو کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس نے سینے پر اس شخص کے ایک ہاتھ مارا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت سے ہاتھ مارا تو یہ شخص گر گیا۔ جب یہ شخص گر گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے۔ اس شخص نے فوراً، کیونکہ یہ غیبی مدد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ چکا تھا، کیونکہ صحابہ تو ادھر ادھر تھے، کوئی ادھر جمع تھا کوئی ادھر جمع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد دیکھ چکے تھے، اس نے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلوار واپس کر دی دعشور کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم عہد لو کہ تم میرے خلاف کام نہیں کرو گے۔ بہرحال یہ اپنی قوم میں گیا اور اس نے اپنی قوم کو یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے سامنے دیکھا کہ مجھے ایک غیبی طاقت نے میرے سینے پر مکہ مارا اور میں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور اس نے اپنی قوم کے آگے اللہ کی دعوت رکھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ نازل کی اور کہا اے ایمان والوں، اس انعام کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے قصد کیا کہ تم پر ہاتھ چلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔
बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा गतफ़ान से वापस आए और उसके बाद रबीउल अव्वल के महीने में यानी मुहर्रम सफ़र में वापस, सफ़र तक वहीं मौजूद, मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल में फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची कि बनु सुलेम फिर मुखालिफत में इस्लाम की जमा हो रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर निकले और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 300 सहाबा की साथ मिलकर बहरान की तरफ खुरूज किया और इस दरमियान में अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीने का अमीर मुकर्रर किया। ये हजरात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की वजह से खौफ खाकर इधर उधर चले गए और ये भी गजवा जो है बगैर क़िताल के खत्म हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। अच्छा, इस बात के बाद एक वाक़या आता है, इस वाक़े के बाद एक वाक़या आता है जो कि इस गजवा के बाद, जिसको गजवा बुरहान कहते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था काब बिन अशरफ। ये शख्स जो था, ये असल में इसको जब मदीने गजवा का पता चला, ये तकरीबन रबीउल अव्वल का महीना था, 14 रबीउल अव्वल और तीसरी हिजरी, इसको पता चला, इसको पता तो चल गया था कि गजवा बदर में क्या क्या मुसलमानों ने कुरैश के साथ किया है। तो जब इसको तस्दीक हो गई तो ये मक्का गया और मक्का में बड़े मरसिए, ये शायर था तो बड़े मरसिए पड़े और खुद भी रोता था और मक्के वालों को भी रुलाता था कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा ने तुम कुरैश को क़िताल किया है और हमें इनसे बदला लेना चाहिए, और मैं अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी जो है कोई कीमत नहीं है मेरी ज़िंदगी की, मेरा मरना ज़मीन के अंदर चला जाना बेहतर है ज़मीन के ऊपर आने से, ऊपर रहने से। और ये खूब जोश दिलाता था और इसने मक्के वालों को जमा किया और बैतुल्लाह में हलफ लिया, मक्के की जो 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 मक्के में गिलाफ है, हरम का गिलाफ है, उससे अहद लिया कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बदला लेना है और मुसलमानों से बदला लेना है। और इसके बाद ये मदीने की तरफ वापस आया और साथ साथ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और मुसलमान औरतों के बारे में बड़े बुरे बुरे अशार कहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन, और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता था अपनी जबान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा कि कौन है जो इस जालिम का काम तमाम करे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया। तो इसी काब बिन अशरफ ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, या रसूलुल्लाह आप हमारे पास आइए, हमारे पास रहिए। और इसका इरादा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में आके बैठेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह शहीद कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में आके इसके इधर आके बैठे ही थे, उधर जिब्रील आ गए और आपको कहा, या रसूलुल्लाह आप यहाँ से निकलिए, ये इनके इरादे ठीक नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन उठ के आ गए। इसके बाद सही बुखारी में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो कि काब बिन अशरफ को कत्ल करे, और इसने अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के रसूल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ये सुनते ही मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह आप इसका कत्ल चाहते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ। फिर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं इस काम को करता। और साथ साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मुसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ अशार या कुछ कलमात कहे ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तकलीफ इस जालिम की कलमात से हो रही है उसका इजहार हो सके। बहरहाल मुसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु काब बिन अशरफ जो यहूदी था इसके पास गए और कहा कि ए काब, मैं तुमसे कुछ कर्जा लेने आया हूँ। तो काब ने पूछा कि तुम्हें क्यों कर्जा चाहिए? उसने कहा कि हम, अल्लाह तुम्हें पता है हम मुसलमान हो चुके हैं और ये मुसलमान होना जो है हमें बड़ी मुशक्क़त में डाल दिया है, हमें ज़कात देनी पड़ती है, सदक़ात देने पड़ते हैं। तो इस काब ने कहा कि अभी अभी तुम देखो, आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें अपने इस फैसले पर रिग्रेट होगे। मुसलमा बिन मोहम्मद ने कहा कि देखो खुदा की कसम, अब तो हम इनके साथ, इनका हमारा जीना मरना अब इन्हीं के साथ है, जो कुछ भी होगा अंजाम के हम मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें फतह नसीब फरमाएंगे। बहरहाल हमारा जीना मरना अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही है। तुम मुझे कुछ कर्ज दे दो ताकि मैं अपना गल्ला मुझे दे दो, कुछ कर्ज चाहिए, गल्ला मतलब उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था, वो गल्ला मुझे दे दो। तो काब ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें गल्ला दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए खाने का सामान वो दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए रहन यानी एक गारंटी के तौर पर कुछ चीज रखवाओ। तो
حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیا رہن چاہیے؟ تو اس ظالم نے کہا ایک کام کرو، اپنی عورتیں رکھوا دو رہن۔ تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو تم بہت خوبصورت ہو اور ہماری بھی عزت کا معاملہ ہے، تو ہم اپنی عورتیں تو نہیں رکھوا سکتے تمہارے پاس۔ تو پھر کعب رضی اللہ عنہ نے سے اس شخص نے کہا کہ اچھا پھر اپنے لڑکے دے دو، ہمیں مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم اپنے لڑکے دیں گے، ساری زندگی ہم پہ یہ تانا رہے گا کہ ہم نے کھانے پینے کے لیے اور غلے کے لیے جو ہے وہ اپنے لڑکے رکھوا دیے۔ تو پھر اس کعب بن اشرف نے کہا کہ ایک کام کرو، پھر اپنے ہتھیار رکھوا دو۔ تو پھر حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، تو مجھے پتا ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن بہرحال عورتیں اور اپنے بچوں دینے سے بہتر ہے کہ انسان ہتھیار ہی رکھوا دے۔ آپ نے اپنے ہتھیار پر آمادگی ظاہر کی اور آپ نے کہا کہ تو اس کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے رات کو آنا اور اپنا غلہ لے جانا۔ اب کعب مسلمہ رضی اللہ عنہ کا پلان تو کچھ اور تھا۔ رات کو جب حسب وعدہ رات ہو گئی تو کعب کو حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی۔ کعب اپنے قلعے میں موجود تھا، تو کعب کی بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کعب نے کہا کہ محمد بن مسلمہ ہے، میرا دودھ شریک بھائی ہے اور تم فکر نہ کرو۔ تو بیوی نے کہا دیکھو دیکھ کے جانا، مجھے اس کی آواز سے خون ٹپکتا لگتا ہے۔ کعب نے کہا نہیں، شریف آدمی ہے، رات کے وقت میری بات ہوئی تھی اس سے۔ اچھا، اسی درمیان میں مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں جب اس کعب کے سر کو سونگھوں اس وقت تم اس کی آ کے گردن اتار دینا۔ یعنی کعب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے ساتھ تھے، تو کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ نیچے اپنے قلعے سے باہر اتر کے آیا تو کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارے سر سے بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، کیا میں اس کو سونگھ سکتا ہوں؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے سونگھ لو۔ مسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سونگھ لو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا مجھے دوبارہ سونگنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ سونگ لو۔ جب انہوں نے دوبارہ سونگے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر جو تھا بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور ادھر ہی دوسرے صحابہ نے اس پر حملہ کیا اور اس کی گردن اتار دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پاس پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا رسول اللہ، ہم نے اس خدا اور اس کے رسول کے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے جس نے اس ظالم کا قتل کیا۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ کامیاب، اللہ اور اللہ کے رسول کامیاب۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف کا سر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب صبح ہوئی اور یہ سب ماجرا پتہ چلا تو یہودی روتے بلاتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اس طرح یہ واقعہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں کچھ غلط نہیں، یہ شخص مسلمانوں کو انتہا سے زیادہ ایذا پہنچاتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتا تھا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بات سنی تو وہ گھبرا گئے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہود سے ایک عہد نامہ لکھوایا، ایک گارنٹی لکھوائی کہ وہ آئندہ ان کا کوئی شخص اس طرح کی مسلمانوں کے خلاف کانسپریسی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا رسول اللہ مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ بہرحال علماء نے کعب کے قتل کے بارے میں 4 سے 5 اسباب لکھے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ نمبر 1 کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تھا وہ غلط بیانی، غلط جملے کہتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلط اشعار کہتا تھا، عشقیہ اشعار کہتا تھا مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے دوسری لوگوں کو قوموں کو ابھارتا تھا، جنگ کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی اور قتل کے لیے کی سازش کی اور اسلام پہ طعن کرتا تھا۔ یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے کعب بن اشرف کو جہنم رسید ہوا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے صحابہ جو اس کے قتل میں شریک تھے ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے ان کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ وہ تمام تفصیل تھی جو تقریباً 2 سال سے لے کر 2nd ہجری سے لے کر 3rd ہجری کے درمیان کی ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور باقی ہیں، وہ ہے ایک سریہ جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا، اور پھر ایک چیز آئے گی قتل ابی رافع، ایک شخص کو قتل کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا،
اور اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ احد آئے گی، جو کہ مسلمانوں کے لیے دوسرا جنگی بڑا ایک معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کے ساتھ مدد شامل حال رہی، تو اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ احد کا انٹروڈکشن کر لیں گے اور غزوہ احد کی انیشیل تک پہنچ جائیں گے، اور اس سے اگلی دفعہ جو ہے احد کو مکمل کر لیں گے۔ یہ اس درمیان میں جو 2 کتابیں اس سے زیادہ میں نے مستفید ہوا، وہ سیرت النبی، سیرت المصطفیٰ محمد مولانا ادریس کاندہلوی کی، اور غزوات النبی جو علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر سے زیادہ تفصیلات لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو گناہ ہیں وہ معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو اس درمیان میں، کوئی الفاظ کی ہیر پھیر، کوئی لفظوں میں کچھ لرزش ہو گئی ہو، وہ بھی معاف فرمائے۔ آپ حضرات کی تمام بیٹھنا قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا ساتھ چلنا اور اس کو سننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تاریخی احوال کو جاننا۔ اصل میں یہ تاریخی احوال ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، ویسے تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہتا ہے، لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ اس سیرت کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کس طرح جانثاری کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دین کے لیے تیار رہتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں مستقل سفر کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، جس میں آج ہم جس کے نام لیوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری آنے والی نسلوں کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔